پنجاب کے سر پر ایک بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے ڈیرہ غازی خان کی اور وہ جو ڈیرہ اسماعیل خان کے درمیان جو پنجاب کے پہاڑ ہیں، پنجاب کا جو بارڈر لگتا ہے، وہاں پر دہشت گردوں کی نقل و حرکت دیکھی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کو پہلے سزا ہوگی یا پہلے مذاکرات ہوں گے؟ تحریک انصاف والے چیختے رہے کہ ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، کمیٹی کو تو نہیں دی جا رہی تھی۔ مریم نواز صاحبہ کہتی ہے کہ علاج تو میں نے کرنا ہے، میرے پاس علاج ہے۔ السلام علیکم، میں امداد عمر ہوں۔ پنجاب کے سر پر ایک بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے، وہ کیا خطرہ ہے اس پر بات ہوگی، اور عمران خان صاحب کو پہلے سزا ہوگی یا پہلے مذاکرات ہوں گے، کیونکہ مذاکرات ابھی تک ایک ٹرک کی بتی ہیں، یعنی کوئی سرا نظر نہیں آ رہا، کوئی بات نظر نہیں آ رہی کہ مذاکرات کی بیل منڈے چڑھے گی کہ نہیں چڑھے گی، یا مذاکرات یہیں ختم ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ عمران خان صاحب سے کل ملاقاتوں کا دن تھا، تو کل عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات کرنے نہیں گیا، اور تحریک انصاف والے چیختے رہے کہ ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، کمیٹی کو تو نہیں دی جا رہی تھی، لیکن خاندان کو تو اجازت تھی، پارٹی رہنماؤں کو تو اجازت تھی، وہ کیوں نہیں گئے؟ وہ معاملہ کچھ میں نے کل آپ کے سامنے رکھا تھا، اور کچھ آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا۔ اور ایک اور چیز، کچھ سے مراد یہ ہے کہ ایک دلچسپ اس کا پہلو، اور مریم نواز صاحبہ کہتی ہے کہ علاج تو میں نے کرنا ہے، میرے پاس علاج ہے۔ ان کا جو سیاسی طور پر جن کے منہ خراب ہیں، یا جو جن کے قدم ملک کے خلاف اٹھتے ہیں، میرے پاس اس کا علاج ہے۔ تو اس کا رد عمل کیا آیا ہے، اور تحریک انصاف اس وقت کتنی مضبوط ہے اور کتنی کمزور، ان معاملات پر بات ہوگی۔ جو پنجاب کی طرف خطرے کی بات ہے، وہ کچھ دن پہلے میں نے میرا خیال 1 مہینہ پہلے ایک ویلاگ کیا تھا، اور اس میں نے واضح الفاظ میں آپ کو بتایا تھا کہ جو دہشت گردی ہے، جو جنوبی خیبر پختونخوا میں جو قبضہ ہے دہشت گردوں کا، ملیٹنٹس کا، وہ وہاں پر دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان ہو، لکی مروت ہو، بنو ہو، اور وہاں سے پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سی ٹی ڈی کے میرے سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ پنجاب کے پہاڑ جو میاں والی اور ڈیرہ غازی خان کے اور وہ جو ڈیرہ اسماعیل خان کے درمیان جو پنجاب کے پہاڑ ہیں، پنجاب کا جو بارڈر لگتا ہے، وہاں پر دہشت گردوں کی نقل و حرکت دیکھی گئی ہے۔ وہ کہ پنجاب میں سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے، اس لیے ان کو وہاں پر آنے میں جو اس طرح آسانی نہیں ہو رہی، لیکن اب خطرہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے پنجاب کی طرف دہشت گردی کا۔ ظاہر ہے جب افغانستان میں طالبان نے قبضہ کر لیا، تو پاکستان کے جو علاقے، خاص طور پر بلوچستان اور کے پی کے، وہ زیادہ کمزور پوزیشن میں ہو گئے، اور جب کے پی کے وہ اضلاع جو پنجاب کے ساتھ ملتے ہیں، جن کے بارڈرز، وہاں پہ اگر دہشت گردوں کا کنٹرول ہو یا دہشت گرد بے قابو ہو وہاں پر، تو ظاہر ہے اس کا اثر پنجاب پر لامحالہ پڑنا ہی پڑنا ہے۔ 2-3 دن پہلے مریم نواز صاحبہ نے ایک تقریر کی تھی، اور اس سے پہلے انہوں نے صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی تھی۔ تو تقریر میں انہوں نے ایک جملہ بول دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں دیگر امور کے ساتھ دہشت گردی کا معاملہ، جو کہ پنجاب کی سرحد جو ہے کے پی کے ساتھ لگتی، وہاں پر خطرات ہیں، تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ اہم فیصلے کیے گئے۔ اب کل رات ایک خبر آئی، پہلے پاکستانی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ لکی مروت کے علاقے سے دہشت گرد جو ہیں، انہوں نے کچھ 17 شہریوں کو، ورکرز کو، جو ورکرز مینس کے مزدور دیہڑی دار، ان کو انہوں نے اغوا کر لیا ہے، 17 کو۔ علاقہ جو ہے وہ لکی مروت کا علاقہ ہے، قبول خیل، وہاں پر مسلح لوگوں نے حملہ کیا ایک گاڑی پر، اور اغوا کر کے لے گئے، اور 8 کو جو ہے وہ کل شام تک بازیاب کروا لیا گیا تھا، اور باقی جو ہیں ابھی تک رات گئے تک ان کا کوئی خاص اطلاعات نہیں تھی کہ کیا ہوا۔ لیکن کیونکہ پاکستانی میڈیا اس کو کچھ اور طریقے سے رپورٹ کر رہا تھا، عزیز اللہ خان ہیں BBC کے پشاور کے، انہوں نے بتایا کہ جی، میں ان کی خبر پڑھتا ہوں کہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع لکی مروت کے علاقے قبول خیل میں مسلح افراد کی جانب سے اغوا کیے جانے والے اٹامک انرجی کمیشن کے، یہ انتہائی حساس ہمارا ادارہ ہے، 16 ملازمین میں سے 8 کو بازیاب کروا لیا گیا، جبکہ دیگر افراد کی بازیابی کے لیے سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں آپریشن جاری ہے۔ لکی مروت پولیس کے مطابق بازیاب کروائے گئے 8 افراد میں سے 3 افراد زخمی ہیں، جنہیں سول اسپتال لکی مروت منتقل کیا گیا۔ خیبر پختونخوا پولیس کے ریجنل پولیس آفیسر RPO بنو عمران شاہد نے BBC سے بات کرتے ہوئے 8 ملازمین کی بازیابی کی تصدیق کی ہے۔ یعنی جب SP سے انہوں نے بات کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آفیشلی یہ اون کر لیا گیا ہے کہ ملازم کس ادارے کے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ دیگر ملازمین کی بازیابی کے لیے
سیکیورٹی فورسز کا آپریشن جاری ہے، یہ کل رات کی ڈیولپمنٹ تھی۔ فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور باقی 9 افراد کو بھی خیریت سے بازیاب کروایا جائے گا۔ یاد رہے کہ مقامی پولیس کے مطابق یہ واقعہ جمعرات کی صبح قبول خیل میں پیش آیا۔ جس علاقے میں ان افراد کو اغوا کیا گیا وہاں یورینیم کی کان کنی ہوتی ہے اور یہ منصوبہ ایٹامک انرجی کمیشن کے تحت کام کرتا ہے، یہ BBC کلیم کر رہا ہے، اور یہ پنجاب سے ملحقہ علاقہ بتایا جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور آگے چل کے BBC لکھ رہا ہے کہ خیال رہے کہ گزشتہ ہفتے کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے ایک بیان میں پاکستان کی فوج کے اقتصادی منصوبوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی گئی تھی۔ اب یہ وہ نیکسس ہے، اور ظاہر ہے روزانہ کی بنیاد پر طالبان جو ہیں TTP جو ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ مل کے ان کے وسائل استعمال کر کے افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان پر حملہ آور ہیں، پاکستان کی چوکیوں پر حملے کیے جاتے ہیں۔ ہمارے 17 جوان شہید بھی کیے جا چکے ہوئے ہیں، اور جواب میں ظاہر ہے وہاں پر پاکستانی فورسز نے جوابی کارروائیاں بھی کی افغانستان میں گھس کے۔ تو یہ جو نیکسس ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ تحریک انصاف ایک تحریک چلاتی ہے پاکستان کو معاشی طور پر کنگال اور کمزور کرنے کے لیے، سول نافرمانی کی تحریک، اور اس کا آغاز عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے کس چیز سے؟ ترسیلات جو ہے اپنا ریمیٹنسز، بیرون ملک مقیم، سمندر پار مقیم جو پاکستانی ہیں وہ پاکستان کو پیسے نہ بھیجیں تاکہ خزانہ خالی ہو جائے، تاکہ ملک کنگال ہو جائے۔ یہ عمران خان صاحب کی تحریک، اسی کو جو ہے وہ اپنا TTP جو ہے اس پر پھر وہ کہتی ہے کہ ہم نے پاکستان کی معاشی اہداف جو ہے، فوجی اہداف کے ساتھ ساتھ پاکستان کے معاشی اہداف کو نشانہ بنانا ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک قسم کا معاملہ ہے۔ پھر جب کوئی لوگ یہ کہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی تال میل ہے، تو پھر PTI کے دوستوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ 26 نومبر کے معاملے کو لے کر ایک پریس ریلیز منظر عام پر آئی تھی، وہ ٹھیک تھی غلط تھی، TTP سے منسوب تھی کہ انہوں نے اس واقعے کی مذمت بھی کی اور اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے اس میں جس طرح کی PTI کرتی ہے، لیکن PTI نے کبھی بھی ڈسٹنس اپنے آپ کو نہیں کیا TTP سے۔ جب بھی ان عناصر کے خلاف تگڑے اور سخت آپریشن کی بات ہوئی تو خیبر پختونخوا کی حکومت نے بھی اور PTI نے بھی مخالفت کی۔ تو یہ جو میں نے گزارش کی کہ پنجاب کی طرف خطرہ، تو اگر KPK میں یہ بے قابو ہو جائیں گے تو لامحالہ پنجاب کی طرف یہ خطرہ بڑھے گا دہشت گردی کا۔ ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے، جب کہا جاتا تھا کہ جی اپنا مارگلا کے پہاڑوں پر جو ہے وہ دہشت گرد پہنچ گئے ہیں، طالبان پہنچ گئے، مارگلا کے پہاڑوں کے پیچھے سے تک پہنچ گئے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا۔ پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، پھر آپریشنز ہوئے، پھر ان کو پیچھے دھکیلا گیا، مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، انہوں نے مزید آپریشن کر کے علاقے خالی کروائے اور امن قائم کروایا۔ عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو واپس دہشت گردوں کو لے کر آ گئے، تو وہ خطرہ پنجاب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں مذاکرات کی طرف۔ اب مذاکرات کا معاملہ عجیب و غریب شکل اختیار کر گیا ہوا ہے۔ اب میں نے آغاز میں کہا کہ مذاکرات پہلے ہوں گے یا سزا پہلے ہوگی؟ سزا والے معاملے پر میں بعد میں آتا ہوں، کیونکہ مذاکرات کے 2 ادوار ہوئے، ایک 23 دسمبر کو اور دوسرا ہوا 2 جنوری کو۔ 23 دسمبر کو جس دن مذاکرات کے لیے پارٹیاں بیٹھیں آمنے سامنے، اسی دن 190 ملین پاؤنڈ میں عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمہ تھا، ریفرنس تھا، اس کا فیصلہ آنا تھا، سزا ہوتی، بری ہو جاتے، جو بھی تھا، لیکن فیصلہ آنا تھا، فیصلہ مؤخر کر دیا گیا 6 جنوری کے لیے۔ تو 6 جنوری کو بھی فیصلہ نہیں ہے، اب 13 جنوری کے لیے مؤخر کر دیا گیا، اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ اب یہ جو ڈیولپمنٹ ہے مذاکرات کی، 2 جنوری کو مذاکرات کا آخری سیشن ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہہ کر پارٹیاں اتفاق کر کے اٹھتی ہیں کہ چلیں، ہم نے آپ کو PTI سے ڈیمانڈ کی گئی کہ آپ تحریری مطالبات تو رکھیں نا حکومت کے سامنے، کمیٹی کے سامنے، حکومتی کمیٹی کے سامنے، تاکہ کمیٹی جا کر اپنی حکومت کے سامنے رکھے کہ جی یہ مطالبات ہیں، یہ مطالبات مان لیں PTI کے، یا وہ یہ مطالبات کہہ رہے ہیں، اب اس پر ہم نے آگے بات کرنی ہے۔ حکومت کہے کہ جی ہاں مذاکرات جاری رکھو تو کمیٹی جاری رکھے گی، اور حکومت کہے کہ یہ مطالبات ہم نہیں مان سکتے تو بات ختم کر لیں، نہ آپ کا ٹائم ضائع ہو نہ ہمارا ٹائم ضائع ہو۔ یہ ایک سادہ سا حکومت کی طرف سے ایک تقاضا تھا، حکومتی کمیٹی کی طرف سے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمیں عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے۔ 2 جنوری کو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ 6 جنوری کو عمران خان صاحب ایک ٹویٹ کرتے، اور اس ٹویٹ میں عمران خان صاحب جنرل عاصم منیر جو آرمی چیف ہیں ان کا نام لیتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف جو ہیں وزیر اعظم نہیں، وہ تو عاصم منیر کے اردلی ہیں۔
ایک جو حکومتی کمیٹی نے ایک سادہ سی ڈیمانڈ رکھی تھی کہ کیونکہ سی بی ایم سے ہوتے ہیں، اعتماد کی بحالی کے کچھ اقدامات ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اگر ہم آپ کو عمران خان صاحب تک رسائی دے رہے ہیں تو کم از کم آپ بھی وہ جو جس کی طرف مریم نواز نے اشارہ کیا نا کہ وہ جو جانوروں کو منہ اور پاؤں کی کھر کی بیماری اور اپنا لگتی ہے، ہونٹوں کی بیماریاں لگتی ہیں، تو کسی جن کو منہ کی اور کھروں کی بیماریاں جانوروں کو لگتی ہیں اس کا بھی علاج ہم نے کرنا ہے، اور جن سیاسی جماعتوں کو یہ بیماری لگی اس کا بھی علاج ہم نے کرنا ہے۔ تو وہ بنیادی طور پر ان کا اشارہ تھا پی ٹی آئی کی طرف، جو بہت زیادہ بولتے بھی ہیں، اور جو خاص طور پر یہ بھی حرکت کی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے مریم نواز صاحبہ کو اور متحدہ عرب امارات کے جو صدر ہیں ان کی مسافے کو لے کر جس طرح کا ایک گھٹیا قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا۔ اب تو انڈیا سے جو بی بی سی کے اپنا نمائندے ہیں دلی سے، وہ اس واقعے کو کوٹ کر کے، اور وہاں پر جو پریانکا گاندھی کے خلاف بی جے پی والے جس طرح کی اپنا طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا انہوں نے، تو اس کو ملا کر انہوں نے کہا کہ جی یہاں بھی یہ ہو رہا ہے اور پاکستان میں بھی یہ ہو رہا ہے۔ تو اس طرف مریم نواز صاحبہ کا اشارہ تھا کہ جن کے منہ کو بیماری لگی ہے اس کا علاج ہمیں آتا ہے۔ تو وہ بنیادی طور پر ڈیمانڈ حکومت کی یہ تھی کہ دیکھیں آپ مذاکرات کے لیے بیٹھ گئے تو بہتر ہے کہ اب یہ جو شعلہ بیانیاں ہیں نا، نفرت انگیز پروپیگنڈا، اس کو روک دیں آپ۔ انہوں نے کہا بالکل ایسا ہونا چاہیے، ہم کرتے ہیں اس پر۔ شیر افضل مروت نے کل کہا کہ بھائی جب تک مذاکرات چل رہے ہیں، ملاقاتیں ہو جائیں عمران خان صاحب کے ساتھ، تب تک جو فریقین ہیں ان کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حکومت کی طرف سے تو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا، لیکن جب عمران خان صاحب اندر بیٹھ کر کہہ دیں کہ جی 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن ہے، کمیشن بنائیں ورنہ مذاکرات ختم، آزاد کریں مجھے ورنہ مذاکرات ختم، شہباز شریف اردلی ہیں اور ملک میں اس وقت وہی آمریت ہے جو یحییٰ خان نے نافذ کی ہوئی تھی۔ یحییٰ خان کا نام وہ آرمی چیف کے ساتھ منسلک ہی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی نا پی ٹی آئی نے، اور عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل پر لگائی گئی تھی۔ اس میں کہا یہ گیا، بیان یہ کیا گیا تھا، دکھایا یہ گیا تھا کہ یحییٰ خان غدار سے پاکستان کے اور آج جنگل کے بادشاہ، آرمی چیف کی طرف اشارہ۔ ظاہر ہے اس پہ مقدمہ بھی بنا، اور عمران خان صاحب نے اس نہ ٹویٹ کو نہ ویڈیو کو کسی چیز کو ڈسون نہیں کیا۔ پوری کی پوری پی ٹی آئی ڈسون کر رہی تھی، بیرسٹر گوہر نے ڈسون کیا، سلمان اکرم راجہ نے ڈسون کیا، عمر ایوب نے ڈسون کیا کہ نہیں یہ ہم نہیں، عمران خان صاحب اپنا کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کوئی اور چلا رہا ہے، عمران خان صاحب تو جیل میں۔ لیکن عمران خان نے کہا نہیں میں نے کیا، اور بار بار اس کو ریپیٹ کرتے رہے۔ تو جب 6 جنوری کو عمران خان صاحب کا ٹویٹ آتا ہے تو اس کے بعد جو میری معلومات ہے کہ اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر مذاکرات کرنے تو کمیٹی پہ بیٹھ کر باہر کریں، ملاقات کوئی نہیں ہونی۔ اور کل جو ملاقات خاندان کی ہونی تھی اس میں بھی ایک چیز یہ ہوگی کہ عمران خان صاحب نے پرسوں ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو کچھ بشریٰ بی بی کر رہی ہیں میرے کہنے پر کر رہی ہیں، بالکل ٹھیک کر رہی ہیں۔ انہوں نے علیمہ خانم صاحبہ کو، اپنی بہن کو جھٹلا دیا، جھوٹا قرار دیا، وہ ملاقات کرنے نہیں گئی۔ میں نے کل بھی اپنے ولاگ میں بتایا تھا کہ وہ پھر کل ملاقات کے لیے شاید اس لیے نہیں گئی ہوگی نا کہ بھائی ٹھیک ہے، بھائی تینوں اپنی بڈھی اتنی پیاری ہے بھائی، تو پھر ٹھیک ہے، وہ تمہارے لیے کوششیں کر رہی ہے، تمہاری رہائی کے لیے ڈھیلے شیلے کر رہی ہے تو کرتی رہے، پھر ہم کیوں آ کر بار بار ملاقاتوں کے لیے، اور ہم جو بات باہر آ کر کرتے ہیں تم کبھی کہہ دیتے ہو کہ جی علیمہ خان کو سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، باہر رہے، دور رہے، کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو، کبھی مشال یوسفزئی کو زیادہ تم عزیز کرتے ہو ہم سے، کیونکہ وہ جو علیمہ خان کی جو مبینہ چیٹ آئی ہے اس میں علیمہ خان جو ہے وہ مشال یوسفزئی اور عمران خان کے تعلقات کا بھی حوالہ دے رہی ہیں۔ تو ایک ملاقات تو شاید اس وجہ سے نہ ہوئی، شاید کا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن دوسری ملاقات جو پارٹی لیڈروں کی تھی وہ بھی نہیں ہوئی۔ ان کو میرا خیال ہے ان تک یہ فیل پہنچ گئی ہوگی کہ اب ملاقات کے لیے بھی جائیں گے تو شاید ملاقات نہ کرنے دی جائے، لیکن جاتے ایکسپوز کرتے سسٹم کو۔ تو بہرحال وہ ملاقات جو ہے نہیں ہوئی، اور مذاکرات جو ہیں وہ اب پڑ گئے کھٹائی میں۔ ایاز صادق صاحب ملک سے باہر ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ جی مذاکرات تو میں نے کروانے تھے، ملاقات کا میرا ذمہ نہیں تھا، کہ لازمی نہیں ہے کہ میں آپ کو ملاقات کرواتا پھر عمران خان صاحب سے، میں نے یہ کوئی کمٹمنٹ آپ کے ساتھ نہیں کی تھی۔ اب شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں تحریک انصاف کے انفارمیشن سیکرٹری ترجمان، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حکومت کی ضد کی وجہ سے مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے ہیں، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ مطالبات لکھ کر دیں، ہم بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پیچھے ہٹ گئے،
کل عمران خان صاحب نے کہا کہ جی مطالبات لکھ کر بھی دیں اور مجھ سے ملاقات نہیں بھی کرواتے، پرسوں بلکہ مجھ سے ملاقات نہیں بھی کرواتے آپ کی، تب بھی آپ مذاکرات کے تیسری سٹنگ میں تو بیٹھے ہیں۔ اب تیسری سٹنگ جو ہے وہ ہو گئی ڈیلے۔ اب اس کا تعلق جو ہے وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ ہے نا، وہ جو آگے بڑھ رہا ہے، ڈیلے پہ ڈیلے ہو رہا ہے، وہ براہ راست اس کا مذاکرات سے تعلق تو نہیں ہے، لیکن اگر مذاکرات کے دوران فیصلہ مؤخر ہوگا، ایک بار دوسری بار مؤخر ہوگا، نئی تاریخ آ جائے گی، تاریخ پر تاریخ آئے گی فیصلہ سنانے کے لیے، اور مذاکرات کے لیے بھی تاریخ پر تاریخ آئے گی، تو لوگ جوڑیں گے اس کو، ہمارے جیسے لوگ بات کریں گے اس پر۔ پھر عمران خان صاحب کو حقی سزا آئے گی، جنرلی ان کو سزا بھی آئے گی، یعنی وہ میرٹ پر ان کو عدالت سزا بھی دے گی، تو کہا جائے گا کہ دیکھیں جی مذاکرات کی ناکامی کی وجہ سے عمران خان صاحب کو سزا سنائی گئی، یا عمران خان صاحب کو بری بھی قرار دیا جائے گا، تو کہا جائے گا دیکھا حکومت جو ہے وہ ڈیل کے تحت اس نے عدالت سے فیصلہ کروایا کہ عمران خان کو ریلیف دینا تھا تو عمران خان سے کچھ ڈیل کرنی تھی، تو اس معاملے کو بالکل وہ الگ معاملہ ہے، لیکن کیونکہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ تو شک تو ہوگا۔ اب مذاکرات کے لیے ابھی تک کوئی تاریخ نہیں آئی، آج جمعے کا دن ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی تاریخ آ جائے، رات گئے تک تو نہیں آئی تھی، آج جمعے کا دن ہے اور کل ہے ہفتہ اور پھر اتوار، یہ 2 دن بیچ میں ہیں، اور تیسرے دن 13 جنوری کو اعلان کے مطابق جو عدالت ہے، احتساب عدالت ناصر جاوید رانا صاحب کی، وہ فیصلہ کر لے گی، کوئی نہ کوئی جو بھی ہوگا، سزا ہوتی ہے، بری ہوتے ہیں عمران خان صاحب، کبھی امکان تو سزا کا بتایا جا رہا ہے۔ جو مقدمے سے واقف لوگ ہیں، جنہوں نے قریب سے مقدمہ دیکھا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی سزا عمران خان صاحب کو بھی ہو سکتی ہے اور بشریٰ بی بی کو بھی ہو سکتی ہے، تو شاید اس وجہ سے عمران خان صاحب نے بشریٰ بی بی کو کہا کہ اپنی جان بھی چھڑوا، میری بھی چھڑوا یار، جا کر ڈیل شیل کر، جو عمران خان نے پرسوں ٹویٹ میں کہا تھا کہ جی بشریٰ بی بی جو کچھ کر رہی ہے میری ذات کے لیے کر رہی ہے، اور میں بشریٰ بی بی کے خلاف پروپیگنڈا جو ہے وہ قابل مذمت ہے، میں اس کو برداشت نہیں کروں گا۔ تو یہ ساری چیزیں پیرلل چل رہی ہیں، ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ اب اصل چیز جو ہے وہ جو میں نے گزارش کی وہ یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کتنی مضبوط ہے، کتنی کمزور ہے، میں تھوڑا سا آپ کو اس کا جائزہ بیان کر دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے 26 نومبر تو آخری اٹیک تھا نا پی ٹی آئی کا، 26ویں ترمیم کو روکنے کے لیے ایک تحریک شروع کر دی تھی، اور 4-5 مہینوں میں 4-5 بڑے اپنا ایونٹس بھی کیے تھے، حملے کیے تھے۔ 22 اگست کو ہونا تھا، جو آج کل تانا دیا جاتا ہے کہ جی اگر اپنا جلسہ ڈیلے کروانا تھا، جلسہ ملتوی کروانا تھا، منسوخ کروانا تھا، تو صبح 7 بجے بھی جیل کا دروازہ کھول دیا گیا تھا، مذاکرات کے لیے دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ یہی کہہ رہی ہے نا پی ٹی آئی۔ تو 22 اگست کا جلسہ تھا، اور 22 اگست کی صبح اپنا اعظم سواتی نے جا کر ملاقات کی عمران خان صاحب سے، اور جلسہ ملتوی ہو گیا، اور جلسہ 8 ستمبر کو چلا گیا۔ پھر عمران خان نے کہا میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، میں لاہور پہ حملہ کروں گا۔ 21 ستمبر کو لاہور میں جلسہ ہوا، مویشی منڈی، وہاں پر علی امین گنڈاپور صاحب آئے، جلسے میں نہیں آیا، گاڑیاں شڑیاں توڑ کے چلے گئے۔ 28 ستمبر کو پھر عمران خان نے کال دی لیاقت باغ راولپنڈی، وہاں پر بھی اچھا خاصا تماشا لگا رہا، اچھی خاصی توڑ پھوڑ ہوئی۔ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اپنا برہان تک آئے اور برہان سے واپس ہو گئے کہ جی میں نے کہا تھا میں اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو کے دکھاؤں گا، میں آگے اب میں واپس جا رہا ہوں۔ پھر عمران خان صاحب نے کال دی، کیونکہ تاریخیں تھیں اپنا اس کی 26ویں آئینی ترمیم کے لیے اجلاس تھے، اور ساتھ ساتھ ایس سی او کا ہونا تھا، شنگھائی تعاون تنظیم ہونی تھی۔ 4 اکتوبر کو عمران خان نے کہا کہ جا کر دھرنا دے دے اس میں جا کر ڈی چوک پر۔ 4 اکتوبر کو لشکر لے کر علی امین گنڈاپور صاحب نکلتے ہیں، 5 اکتوبر کو ڈی چوک سے بہت پیچھے آتے ہیں، وہاں سے سیدھے چلے جاتے ہیں اپنا کیا کہتے ہیں کے پی کے ہاؤس، اور اس کے بعد 30 گھنٹے لاپتہ۔ 28 ستمبر کو وہ جب برہان سے واپس چلے جاتے ہیں تو اس وقت بھی 8 گھنٹے لاپتہ ہوتے ہیں، 30 گھنٹے لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ پھر 24 نومبر کی کال، پھر علی امین گنڈاپور اور بشریٰ بی بی اسلام آباد میں داخل ہو جاتے ہیں، جنائے ویڈیو ادھر ادھر سے ہو کے پھر واپس چلے جاتے ہیں، واپس بھاگ جاتے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب کال دیتے ہیں سول نافرمانی کی 16 دسمبر کی، اور ساتھ ساتھ مذاکرات بھی چل رہے ہیں، اور سول نافرمانی میں ترسیلات زر کا بائیکاٹ بھی چل رہا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ بائیکاٹ کا اثر کوئی پڑ رہا ہے؟
پی ٹی آئی کمزور پوزیشن میں ہے یا پی ٹی آئی جو ہے وہ مضبوط پوزیشن پہ ہے. تو جو عمران خان صاحب نے پرسوں اجازت دی کہ میرے سے ملاقات کروائیں نہ کروائیں، جا کر ملاقات تو کریں نا، مذاکرات تو کریں، تحریری طور پر دے دیں. تو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ حملے کرنے کے بعد جب عمران خان صاحب کو کچھ حاصل نہیں ہوا تو اور پھر ٹویٹ کر کے عمران خان صاحب بیسیکلی پریشر ڈال رہے تھے، تو پریشر الٹا پڑ گیا. تو وہ پریشر کام نہیں کیا تو کمزور پوزیشن پہ آ کر عمران خان صاحب نے کہا کہ جا کر مذاکرات کریں، بے شک میرے ساتھ ملاقات کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے. تو مذاکرات کی ٹرک کی بتی کے پیچھے تحریک انصاف لگی رہے گی، اور لگ یوں رہا ہے کہ جو سزائیں ہیں، چاہے 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ ہو یا پھر 9 مئی کے معاملات جو اینٹی ٹیررزم کورٹس میں ہیں، وہ عمران خان صاحب کو اسی دوران ہی سنائی جاتی رہیں گی، مذاکرات ہوتے رہیں گے، یا پھر پی ٹی آئی مذاکرات الگ ہو جائے، حکومت الگ نہیں ہوگی، حکومت کہے گی ٹھیک ہے جی آؤ بیٹھو مذاکرات کرو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.